السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی ہیں اور بچیوں کی یہ ڈیمانڈ ہے خلا۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں یہ تو وہی جانتی ہوں گی، لیکن اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں اور ذرا معاشرے کی حالت ذات کو دیکھیں تو ہمیں جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جو بچیاں خلا چاہتی ہیں بلا وجہ چاہتی ہیں، اور ان کو تباہ و برباد کرنے والی یا ان کی والدہ ہوتی ہے یا ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، تو یا ان کی جو ہیں بہنیں ہوتی ہیں۔ یہ مال و دولت کے چکر میں اپنے پہلے شوہر سے خلا لینا حرام ہے۔ مال و دولت کے چکر میں خلا لینا حرام ہے۔ غریبی امیری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ لیکن یہ دنیا کی چمک نے ہماری آنکھوں کی چمک کو خراب کر دیا ہے۔ ہم کبھی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے جو نکاح کے قوانین وضع کیے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے وہ عیاں ہیں، جب ہم ان سے باہر جائیں گے تو تباہی اور بربادی کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کے لیے لڑکی کی طرف سے وکیل کا ہونا یا لڑکی کا خود ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ دو گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، اور نکاح کے لفظی معنی گرا کے ہیں، بندھن کے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ یعنی کہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ خود طلاق نہ دے تو طلاق واقعہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اسلامی اسٹیٹ ہو، اسلامی ریاست ہو، اسلامی قوانین ادھر رائج ہوں، اور اگر عورت واقعی تنگ ہے اور اس کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے اور اس کا شوہر اس کو بلا وجہ جو ہے نا اس کے نہ حقوق پورے کرتا ہے اور بلکہ الٹا اس کو غلاموں جیسی یا نوکروں جیسا اس سے سلوک کرتا ہے، تو ایسی خواتین کو جبر و تشدد برداشت کرنے کی بجائے یہ الگ راستہ جو ہے نا یہ چننے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مجھے اچھا نہیں لگتا، تو آپ نے حکم دیا تھا خلا کا۔ اگر عورت کسی کو اپنے دل میں نہیں جگہ دیتی، نہیں بسا سکتی، اس کو زبردستی کسی بندے کو اپنے پاس رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی عذاب میں گزرے گی اور وہ زندگی کبھی بھی خوشحالی کا روپ نہیں دھار پائے گی۔ تو اس لیے اس کو اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہے تو اس کو آزادی کے ساتھ خلا دے دینا چاہیے، کیونکہ
جو عورت اپنے منہ سے آپ کے ساتھ رہنے سے انکاری ہے تو زبردستی اس کو اگر آپ رکھیں گے تو اس کا فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو اللہ اس میں بھی کوئی رستہ، بہتر راستہ نکال دیں گے۔ بلا وجہ اپنے شوہر پہ الزام دھرنا اور بہتان لگانا یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح مرد حضرات جو اپنی بیویوں پر اس طرح کی تہمتیں لگائیں گے یا ان کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، بہتان لگائیں گے یا غیبت کریں گے تو یاد رکھو وہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کا کام صرف نکاح کو رجسٹر کرنا ہے، اور نکاح رجسٹر کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، دو گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام ہی نکاح ہے، اور یہ نکاح کا بندھن اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ میاں بیوی اپنی مرضی سے الگ نہ ہونا چاہیں یا مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دیں۔ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر عدالت کے ذریعے جھوٹ بول کے کوئی عورت خلا لے لیتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت تک وہ، یعنی کہ اپنی پوری زندگی بھر اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے شوہر کو علم ہی نہیں ہوتا، اور عدالت بعض اوقات یک طرفہ کارروائی کر کے اور وہاں سے وکیلوں اور منشیوں کے ذریعے اور عدالت کے اہل مد اور جو یعنی کہ عملہ ہے اس کے ساتھ ساز بات کر کے بعض اوقات جو عدالت کی طرف سے جو خبر جانا ہوتی ہے، طلب جس کو طلبی کا لیٹر کہتے ہیں یا سمن کہتے ہیں، وہ اس کے شوہر کو جب ملتے ہی نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری بیوی نے جو ہے نا خلا کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ یک طرفہ کاروائی کر کے جب خلا لے لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہ خلا واقعہ نہیں ہوگا، یہ اللہ آپ نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس مرد سے آپ نے جان چھڑانے کے لیے یہ طریقہ جو اختیار کیا، اور یہ سراسر غلط ہے۔ البتہ قرآن کی روح سے جو ہے نا آپ اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں، اس میں جو ہے نا خلا لینے کے لیے یا طلاق لینے کے لیے کن وجوہات کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کا نہیں گزر بسر ہوتا تو پھر دونوں خاندانوں کے آدمی جو آپس میں بیٹھ کے مصالحت کریں گے اور اس کے طریقہ کے مطابق خلا ہوگا یا طلاق واقعہ ہوگی۔ یہ عدالتوں وغیرہ کے جو چکر مکر ہیں نا ان کو چھوڑ دیں۔ وکیل ہمیں بذات خود بہت بڑا جھوٹ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور وہی ہم عدالتوں میں بولتے ہیں، اور اپنے جو خان کی حالات کچھ نہ کچھ سدھرنے والے ہوتے بھی ہیں، ہم ان کو بھی اس حد تک لے جاتے ہیں جھوٹ بول کر کہ وہ پھر کبھی بھی صلح کی طرف رجوع نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک اور بات، یہ جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں نا، یہ ایک آئلی قوانین کے تحت ایک ریکارڈ ہے جو ایوب خان کے دور سے یعنی کہ یہ قانون نافذ ہے، اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ وجود میں لایا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک یعنی کہ ایک لڑکی پر یا ایک عورت پر اس کے دو شوہر جو ہے نا وہ دعویٰ کر دیں
کہ میں بھی شوہر ہوں، میں بھی شوہر ہوں۔ اس طرح کے کوئی حالات واقعات اس وقت رونما ہوئے تھے جن کی وجہ سے پھر یہ آئلی قوانین بنانا پڑے اور تاکہ رجسٹر میں نکاح اور طلاق کے معاملات درج ہو سکیں۔ باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ ملکی قانون کے تحت ان کی ایک حیثیت موجود ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے حضور نکاح وہی ہے جو دو گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، اور وہ اس وقت تک قائم و دائم رہتا ہے جب تک قرآن کے حکم کے مطابق آپ طلاق نہیں دیں گے۔ اللہ پاک برے دنوں سے ہر گھرانے کو محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔